ہو سکتا ہے تو علی کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ معراج تو اس وقت پوری ہو ہی نہیں سکتی جب تک صداقت کے تاجدار جناب صدیق اکبر کا ذکر نہ ہو جائے۔ تو کیا ابو بکر علی سے جدا ہے؟ نہیں جدا، بالکل نہیں جدا۔ کیا علی جناب عمر سے جدا ہیں؟ بالکل نہیں جدا۔ جب ابو بکر کا ذکر ہو سکتا ہے معراج کی رات، تو علی کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ معراج کی رات حضرت عمر کا محل دیکھا گیا۔ ہاں بے شک، اور حوریں بھی دیکھی گئی۔ میرے آقا نے معراج سے واپسی پر فرمایا، یہ سنیں اور یہاں سے آپ نے لقمہ دیا اور میری بات آسان ہو گئی۔ میرے آقا معراج سے واپس آئے اور واپس آتے ہی میرے آقا نے فرمایا، اے بلال، میں تیرے لیے ایک حور پسند کر آیا ہوں۔ ہائے ہائے، حضور گئے جنت میں اور فرمایا، اے حور، تو میرے ابو بکر کی، تو عمر کی، تو عثمان کی، تو میرے علی کی، تو میرے عبیدہ کی، تو میرے سعد کی، تو میرے امیر حمزہ کی۔ اور ایک ایک کر کے میرے آقا ساری حوروں کو اپنے صحابہ کے نام لگاتے جاتے ہیں۔ جب باری آئی حوروں کی ملکہ کی، جب باری آئی حوروں کی ملکہ کی، تو سرور کائنات نے فرمایا، جا تجھے میں اپنا بلال دیتا ہوں، جا تجھے میں اپنا بلال دیتا ہوں۔ حوروں کی ملکہ نے عرض کیا، آقا جب دوسرے صحابہ کا ذکر ہوا، جناب صدیق اکبر کا صداقت کے تاجدار، فاروق اعظم کا ذکر ہوا عدالت کے تاجدار، عثمان غنی کا ذکر ہوا حیا کے تاجدار، مولا علی کا ذکر ہوا ولایت کے تاجدار، آقا جب ان کا ذکر ہوا آپ نے دوسری حوریں عطا فرما دیں۔ اور جب حوروں کی ملکہ کی بات آ رہی، یعنی میری، آقا آپ مجھے بلال کے نام کر رہے ہیں؟ بلال کو دیکھیں تو صحیح، رنگ اس کا کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، پچکی ہوئی ناک ہے، کوئی اسے پسند نہیں کرتا۔ آقا فرماتے ہیں، ہے کالا لیکن کرما والا، ہائے مدینے والے کا پیارا ہے۔ آقا مجھے اس کے نام کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اپنے حسن پہ ناز نہ کر، اتنا مان نہ کر کہ تجھے بلال دے رہا ہوں اور تو کہہ رہی ہے میں بلال کو پسند نہیں کرتی۔ ابھی تو میں نے جا کے بلال سے پوچھنا ہے، جس نے مصطفیٰ کا حسن دیکھا ہے وہ تجھے قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا؟ تجھے بھی قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا وہ تجھے بھی قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حسن یوسف اور ہے، حسن مصطفیٰ اور ہے۔ حسن یوسف کو دیکھنے والے وقتانا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں، وارجل، اپنی انگلیاں کاٹ دیتے ہیں۔ وہ حسن کیا ہے؟ اس کو دیکھنے والا اپنی نگاہوں کو نہیں جھپکتا اور حسن یوسف کو تکتا رہتا ہے اور ہاتھ کاٹ لیتا ہے، اسے اس کی درد کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں حسن یوسف کو دیکھ کے، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، یہ کوئی بشر نہیں لگتا، یہ تو مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ کریم، مَلَكٌ کریم، یہ بشر نہیں لگتا، یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ لگتا۔ جو حسن یوسف دیکھے وہ تو کہتا ہے یہ سامنے کوئی فرشتہ ہے، مجھے بول کے بتاؤ جو حسن مصطفیٰ دیکھے، جس کے سامنے حسن مصطفیٰ ہو، وہ جب آقا کو دیکھتا ہے، حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف دیکھ کر مصر میں کٹ گئیں انگلیاں۔ ہاں حسن یوسف کو یہ شعر اعلیٰ حضرت کا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ہاں جاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ آئے ہائے ہائے، حسن یوسف دیکھ کر مصر میں کٹی انگشت زنا۔ جب مصر کے اندر حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب آقا کریم کا جو حسن دیکھتا ہے وہ انگلیاں نہیں کاٹتا، عرب کے میدان کے مجاہد آقا کا حسن دیکھ کے اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ عورتیں اور ہوتی ہیں، یاد رکھیں، عورتیں اور ہوتی ہیں۔ وہ اپنا عشق، وہ حسن دیکھا اور چل پڑیں۔
لیکن یاد رکھیں جو حسن مصطفیٰ سامنے ہو، مرد سامنے کھڑا ہو، عورت نہیں، مرد سامنے کھڑا ہو، اتنی جلدی مرد کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا۔ یہ فقط کائنات کے شہنشاہ، آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات ایسی ہستی ہیں کہ سامنے مکھڑا آ جاتا ہے، عورتیں نہیں مرد بھی کہتے ہیں اس پیارے مکھڑے والے پہ جان فدا کرنے کا دل کر رہا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اس مہینے کے اندر حضرت مولا علی کا ظہور پاک ایک کل کا دن ہوگا۔ آج 12 رجب ہے جی کہ 13؟ آج 11 رجب، کل 12 اور رات 13۔ تو انشاءاللہ کل حضرت مولا علی کا ظہور پاک ہوگا، ہوا جس وقت وہ رات آئے گی۔ اس کے بعد 27ویں رات کو حضور میرے آقا کا معراج شریف کا وہ قصہ اور سیر کا ذکر انشاءاللہ ہوگا۔ اور اگلی بات کرتا چلوں کہ ہمارے لیے آقا کی ہر نسبت بڑی پیاری ہے، حضور کی ہر نسبت کا ہم حیا کرتے ہیں، حضور کی بولی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہوئی ابو بکر کو، وہ صدیق ہو گئے، نسبت ہوئی عمر کو، وہ فاروق اعظم ہو گئے، نسبت ہوئی عثمان کو، وہ ذوالنورین ہو گئے، وہ غنی ہو گئے، حیا کے تاجدار ہو گئے، اور نسبت ہوئی علی کو، وہ شیر خدا ہو گئے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میری ماں نے، میں پچھلے جمعۃ المبارک جو حدیث پاک پڑھ رہا تھا تو میں نے اردو تو اس کی پڑھ دی تھی، عربی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سمتنی، میری ماں نے میرا نام سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب سنیں آپ، حیدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنے شکار کو دیکھتا ہے، لیکن شکار کو حملہ کرنے کے لیے، پہل کرنے کے لیے موقع دیتا ہے، خود پہل نہیں کرتا، اسے موقع دیتا ہے۔ تو چونکہ میں حیدر ہوں، میں نے حملہ کیا، تیرے پاس موقع نہیں رہے گا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، موقع آنے والے باطل تو کر، علی بعد میں کرے گا، جب علی کرے گا باطل کے مقابلے میں، پھر زمانہ کہے گا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اب ذرا غور سے میری بات سنیے گا۔ ہمارے پاس کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت موجود ہے، بولی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ۔ اسی نسبتوں کے سائے میں آپ کو میں اہل سنت و جماعت کی ایک مستند کتاب مناقب علی سے ایک بات سناتا چلوں۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے، حوالہ دینا میرا کام ہے، مناقب علی کتاب کا نام، کتاب بھی سنیوں کی ہے، علی بھی سنیوں کا ہے۔ ویسے ایک بات کرتا چلوں، یہ ہمارے اہل سنت، اہل تشیع، اہل حدیث اور دیوبندی حضرات، یہ جو سارے کے سارے ہیں نا، ان کا آپس میں کوئی کلمے کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے بس عقائد کا۔ عقائد یعنی عقائد میں نماز آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی نماز کا وقت، ایک کہتے ہیں جی فلاں ہونا چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں جی فلاں ہونا چاہیے، اپنی اپنی تحقیق کے مطابق بس۔ لیکن یاد رکھیں امام شافعی کی پیروی کرنے والے بھی کسی طور پر ہم انہیں صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا نہیں کہہ سکتے۔ میری بات واضح ہو رہی؟ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے متقلد۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیں، جو عقائد کے بارے میں جو بات ہے نا کہ جی وہ فلاں کافر ہو گئے، فلاں کافر ہو گئے، اب تو میں پہلے میں یہ سنتا تھا کہ جی وہابی کافر ہیں، جی وہ کہتے سنی کافر ہیں، وہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، وہ کہتے دیوبندی کافر ہیں۔
میں نے الحمدللہ ساری باتیں پڑھ کے علماء کو سن کے ایک نتیجہ نکالا ہے، حدیثیں پڑھ کے۔ آقا کریم کی بات سب سے بڑی بات ہے، جب تک مولویوں کے پیچھے لگے رہو گے یہی کہتے رہو گے وہ بھی کافر اور وہ بھی کافر ہے، جب کریم آقا کی حدیث پڑھ لو گے پھر کسی کو کافر نہیں کہو گے، پھر یہی کہو گے آقا نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے وہ کافر نہیں ہے، جو اسے کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ میری بات واضح ہو رہی؟ یہ کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو کافر کہہ دینا اتنا آسان ہوتا تو آج ہر بندہ ایک دوسرے کو کافر کہتا پھرتا۔ اب کیوں سب کو عقل آ گئی ہے؟ پہلے زمانہ تھا سنی سنائی بات کرنے کا، اب ہر بندہ تحقیق کرتا ہے، اب ہر بندہ کتاب پڑھتا ہے۔ اب جو کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے، جو کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا، اپنا نکاح دوبارہ پڑھوائے، کلمہ دوبارہ پڑھے۔ اور یاد رکھو جو کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے وہ خود کافر ہو جاتا۔ ساڑی آج دی دیکھو تاریخ چل پڑی، کوئی کافر ہندوستان میں کوئی ایکٹر فوت ہو جائے مر جائے تو ہم اس کے لیے لگا دیتے ہیں RIP یعنی ریسٹ ان پیس، یعنی تجھے امن میں ہے تو جنت میں ہے، اس کے لیے ہم لگا دیتے ہیں کہ تجھے جنت ملے۔ یہ دعا ہے، یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک یہ بات پہنچائیں کہ جب آپ ان کے لیے الفاظ لگاتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے کریم آقا کا واضح فرمان ہے کہ جو کسی کافر کے لیے دعا کرے بولیے وہ کیا ہے، بولیے نا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس پر غور کرنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا۔ ایک غزوہ تھا، ایک غزوہ جنگ ہو رہی ہے اور ایک صحابی نے ایک بندے پر تلوار اٹھائی، وہ کافر تھا، اور جب تلوار اٹھائی مارنے لگے تو اس نے جلدی سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس صحابی نے اس کی گردن اتار دی۔ بات پہنچ گئی آقا تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور تک بات پہنچ گئی۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس صحابی نے اس کو تلوار چلا کے اسے شہید کر دیا اور جا کے حضور کو بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا بلاؤ، بلایا گیا۔ بھائی تو نے اسے کلمہ پڑھنے والے کو کیوں شہید کیا؟ کہا حضور اس نے میری تلوار کے خوف سے، میری تلوار کے خوف سے، ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیرے پاس دلوں کا علم ہے، تیرے پاس دل کا کوئی غیب کا علم ہے، تجھے پتا ہے اس نے میرے ڈر سے پڑھا ہے، کیا پتا اللہ نے اسے توفیق دے دی ہو کلمہ پڑھنے کی، تو اسے قتل کر دیا۔ پتہ چلا جو ڈر سے بھی پڑھتا ہے نا وہ بھی مسلمان ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، ان اگلی گل دسنے لگا تو بڑی اہم قانون شریعت ہے، یہ شریعت کا قانون بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کو پتا ہو نا کہ مجھے قتل کر دینا ہے، میں یہاں پر کھڑے ہو کے پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سامنے میرے 10 ہندو کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دینا ہے، اس مقام پہ وہ کہیں گے پڑھ کلمہ، اگر آپ کلمہ پڑھو گے تو آپ کو قتل کر دیں گے، جان کا خطرہ آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت تو کلمہ نہ پڑھ، تو جان بچا۔ میری گال سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، اس وقت اپنی جان بچا۔ یہ اس وقت ہے جب تو نے جان بچانی ہو، تیرے لیے معافی ہے۔ اور اگر کوئی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ بھی دار اسلام کے اندر آ جاتا ہے، دامن مصطفیٰ کے اندر آ جاتا ہے۔ ہدایت دینا کسی مولوی کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ بس صاحبان محترم، یہاں تک میں نے بات ایک اصلاح عرض کر دی تھی، وہ میں نے کر دی۔ سب کا علی ہے، ابو بکر بھی سب کے، بولیے سب کے، عمر بھی، عثمان بھی، حیدر پاک بھی، سب کے ہیں، کسی ایک کے نام نہیں لگے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کوئی نہ مانے، کوئی کہے نہیں جی میرے نہیں ہے وہ پھر الگ بات ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ہم نے تو اعلان کرنا تھا یہ سارے سب کے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ نعرہ تحقیق جو لگتا ہے نا، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں حق 4 یار، اور کچھ کہتے ہیں حق سب یار، تو اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ حضور کے 4 صحابہ بھی حق ہیں اور حضور کے سارے صحابہ حق ہیں۔ نعرہ تحقیق حق سب یار، حضور دے سارے صحابہ حق نے۔ ہن اگلی گل سنو، جو یہاں پر اعتراض کرتے ہیں جی نہیں سارے نہیں حق یا 4 نہیں حق،
اور اس کے جواب میں ایک اور بات کرتا چلوں، جو نعرہ خلافت ہے نا، خلافت وہ 4 یاروں تک مشتمل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ 30 سال میرے آقا نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ 30 سال خلافت کا زمانہ میرے آقا نے اپنی زندگی کے اندر فرما دیا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور وہ خلافت 30 سال اس وقت مکمل ہوتی ہے جب امام حسن کے 6 مہینے اندر داخل کر لیے جائیں۔ 2 سوا 2 سال 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق کے، 10 سال حضرت عمر فاروق کے، 12 سال حضرت عثمان غنی کے، اور باقی مولا علی کے، اور آخری 6 مہینے کی خلافت کر کے جناب امام حسن نے پھر خلافت دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ 4 جو ہیں یہ خلفاء، یہ جو نام لیتے ہیں ہم، امام حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اور 5ویں خلیفہ کون ہیں؟ حضور کے حضرت